بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج آپ کو اسلام کے معاشی نظام کی کچھ حیرت انگیز باتیں بتاتے ہیں۔ بقرعید آنے والی ہے اور جب بھی بقرعید آتی ہے آپ بہت سارے لوگوں کو، لبرل اور سیکولر لوگوں کو یہ پروپیگنڈا کرتے سنتے ہیں کہ صاحب کیا ضرورت ہے اتنے جانور قربان کرنے کی، کوئی اسکول بنوا دیں، کسی مدرسے میں تعلیمی ادارہ بنوا دیں، غریبوں کو کھانا کھلوا دیں، کسی کے گھر راشن دے دیں، اتنا قربانی کر کے جانوروں کو مارنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ جاہل نعوذ باللہ اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، اللہ کی حکمتوں کو نہیں جانتے۔ آئیں آج آپ کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور راز بتاتے ہیں جو اس نے اپنے احکامات میں پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں۔ صرف پاکستان کی اگر بات کریں تو بقرعید پر تقریباً 15 سے 20 لاکھ چھوٹے بڑے جانور قربان کیے جاتے ہیں، اور ان کی قیمت تقریباً، چونکہ انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے، ظاہر ہے کسی نے بینک ٹرانسفرز تو نہیں ہوتے، کوئی ڈاکومنٹڈ اکانومی نہیں ہے، غریب کاشتکار یا جانوروں کو پالنے والا لے کر آتا ہے منڈی میں، وہاں سے بیچتا ہے، پھر تقریباً اندازہ یہی ہے کہ 50 ارب سے لے کر 100 ارب تک تقریباً 1 خرب روپے کے جانور پاکستان میں ان 3-4 دنوں کے اندر فروخت ہوتے ہیں، اور پھر اربوں روپیہ کا کاروبار اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو چارہ بیچتے ہیں، وہ لوگ جو ٹرانسپورٹرز ہیں کہ جو جانوروں کو شہروں تک پہنچاتے ہیں یا منڈی سے آپ کے گھر تک لے کر آتے ہیں، پھر اس کے بعد قصائی ہیں جو اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کے بعد کھالوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ یہ سب ملا کر پورا انڈسٹری جو بنتی ہے اس کی تقریباً 2 خرب روپے کے آس پاس، یہ بلکہ اس سے بھی زیادہ بعض اپروکسیمیٹس یہ ہیں۔ سوچئے یہ سب کا سب پیسہ تقریباً 200 ارب روپیہ یا 300 ارب روپیہ امیروں کی جیبوں سے نکل کر 100% غربا میں تقسیم ہوتا ہے پورے معاشرے میں، کیونکہ جانوروں کا کاروبار کرنے والے بھی، ٹرانسپورٹرز بھی، چارہ بیچنے والے بھی، چھریاں اور ٹوکے بنانے والے بھی، اور اس کے بعد کوئلے بیچنے والے، اور اس کے بعد باربیکیو کا سامان تک بیچنے والے، اور اس کے بعد غریب جو کھاتے ہیں گوشت، 100% اتنا بڑا رزق یہ غربا میں تقسیم ہوتا ہے پورے ملک میں۔ اتنی بڑی ویلفیئر اسکیم چلتی ہے یہ، دنیا کی کوئی حکومت کتنے بھی ریاست کی طاقت استعمال کر لے، ایک دن میں لوگوں کو یہ مجبور نہیں کر سکتی کہ 200 سے 300 ارب روپیہ آپ نکال کر غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ صرف اللہ کے ایک حکم کے اوپر پوری قوم کرتی ہے۔ حکومت مر جاتی ہے لوگوں سے ٹیکس نکلوانے کے لیے، لوگ ٹیکس نہیں دیتے، حکومت سختیاں کرتی ہے لوگوں پہ، قوانین بناتی ہے، خون چوس لیتی ہے، لوگ اپنی جیب سے پیسہ نہیں نکالتے۔ یہاں اللہ نے ایک حکم دیا ہے کہ سیدنا ابراہیم کی سنت میں سیدی رسول اللہ کی اطاعت میں تم نے قربانی کرنی ہے، اور جیسے کہا 200 سے 300 ارب روپیہ، 3 خرب روپیہ معاشرے میں نکل کے امیروں کی جیب سے غریبوں میں چلا جاتا ہے۔ کائنات میں اس سے بڑی ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، سرکولیشن آف ویلتھ کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی، اتنے سے چھوٹے عرصے کے اندر اتنی زیادہ۔ پوری دنیا کا جو آج کیپٹلسٹ معاشی نظام ہے، لاک ڈاؤنز کے بعد خاص طور پر جب انہوں نے پوری دنیا کا اکنامک اور بزنس تباہ کر دی ہیں، نوکریاں تباہ ہو گئی ہیں کروڑوں کی تعداد میں، مڈل اور اسمال بزنس تو بالکل تباہ ہو کر رہ گئے، تقریباً $2 ٹریلین غربا کی جیب سے نکل کر $2 ٹریلین امیر ہوئے ہیں۔ یہ اوپر کی جو کلاس ہے، ان کے جو انٹرنیشنل منی لینڈرز ہیں یا بینکرز ہیں یا ملٹا نیشنلز ہیں یا آئی ٹی کمپنیز ہیں دنیا کی، $2 ٹریلین 2000 ارب ڈالر غربا سے جیبوں سے نکالا انہوں نے، اور 2000 ارب ڈالر امیروں کی دولت میں اضافہ ہوا۔ پوری دنیا میں حکومتیں اس وقت سٹرگل کر رہی ہیں، یہ حکومت بھی ہماری احساس پروگرام چلا رہی ہے، بل گیٹ سے پیسہ لاتی ہے، غریبوں کو بانٹتی ہے تھوڑا سا، لیکن کیا کوئی احساس پروگرام، کوئی دنیا کا ریلیف پروگرام، کوئی بے نظیر سپورٹ پروگرام اس نظام کا مقابلہ کر سکتا ہے جو اللہ نے قائم کیا ہوا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ آپ کو اللہ سے زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی کریں، جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کریں، اس سے جو انڈسٹری بنتی ہے، اس سے جو سیکنڈری انڈسٹری ہے، پھر کھالیں نکلتی ہیں، ان کی کھالوں سے جو اربوں کا کاروبار ہوتا ہے، جو لیدر جیکٹس بنتی ہیں، پاکستان اس سے ہنڈرڈز آف ملینز آف ڈالرز پاکستان اس سے زر مبادلہ کماتا ہے، یہ خربوں میں بات چلی جاتی ہے۔ جو اوور آل بینیفٹ ہے اس زکوٰۃ اور قربانی کا، یہ تقریباً 10-12 ارب ڈالر کا ایک کاروبار ہوتا ہے صرف ان 3-4 دنوں میں، جو اس کے سیکنڈری انڈسٹری بھی آپ اس کے ساتھ لگا لیں، ویلیو ایڈڈ گڈز لگا لیں جو چمڑے کی بنتی ہیں اور پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے۔ سوچئے یہ صرف اللہ کے ایک حکم کے اوپر۔ یہی بات حکومت وقت کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی معیشت ٹھیک کریں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے،
ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ مثال آپ کو قربانی کے دینے کی مقصد یہی تھا کہ آپ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اپنے اکنامک سسٹمز کے دیے ہوئے ہیں، یہ کفر کے نظام میں لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں انکم ٹیکس لگا کر۔ اسلام میں کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے، ہمارے پاس سیونگز ٹیکس ہے، زکوٰۃ، کہ اگر تمہارے پاس اتنی دولت ہے جو تم نے 1 سال رکھی ہوئی ہے اور اس کو سرکولیٹ نہیں کیا، تو پھر اس میں سے 2.5% نکال کے تم اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو۔ سوچئے اگر حکومت لوگوں سے یہ کہہ دے کہ جی آپ کا ہم انکم ٹیکس معاف کر رہے ہیں لیکن آپ زکوٰۃ حکومت کو دیں، جو حال قربانی کا ہے اس سے 10 گنا زیادہ معاملہ زکوٰۃ کا ہے۔ پاکستان کے لوگ حکومت کو ٹیکس نہیں دیتے، لیکن تمام افراد، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا فرد ہو، نوکری پیشہ ملازم ہو یا ارب پتی انڈسٹریلسٹ ہو، سب اللہ کے حکم کے تحت ہر سال رمضان میں اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ بھی کھربوں روپے میں ہوتی ہے، یعنی کوئی حساب نہیں ہے، کیونکہ اگین انڈاکومنٹڈ اکانومی، کوئی حکومت کے تھرو زکوٰۃ نہیں دیتا، لوگ خاموشی سے اپنے پیسوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، چاہے وہ عیدی کو دیں، چاہے شوکت خانم کو دیں، چاہے وہ غریبوں میں تقسیم کریں، محلے میں دیں، کسی کو راشن ڈال کے دیں۔ دنیا کا سب سے بڑا ویلفیئر نظام پاکستان میں جو چل رہا ہے وہ انڈاکومنٹڈ ہے، حکومت کو نہیں پتا چلتا کہ کتنا پیسہ غریبوں میں تقسیم ہو رہا ہے، اور پورے ملک میں اندر غربا کی ویلفیئر کا ایک نظام چلتا ہے، اور وہ سارا والنٹیرلی ہے، اللہ کے ایک حکم کے اوپر زکوٰۃ نکالو۔ حکومت اگر صرف یہ اعلان کر دے، چلو پیرلل سسٹم چلا کے، آئیڈیا دیتے ہیں تمہیں، پیرلل سسٹم چلا کے دیکھو، کیونکہ پہلے ایک دفعہ زکوٰۃ کا حکم ضیاء الحق کے زمانے میں ہوا، لوگوں نے ہنگامہ کر دیا کہ ہم حکومت کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ پیرلل سسٹم چلا دیں، آپ کہیں جی ٹھیک ہے، یا آپ انکم ٹیکس دیں یا زکوٰۃ دیں، اور جو زکوٰۃ دے گا اس سے انکم ٹیکس معاف کر دی جائے گی۔ پیسہ سب کا خدا ہوتا ہے، دنیا دار آدمی کے لیے پیسہ بڑا خدا ہے، چاہے وہ اللہ کو خدا مانے، لیکن پھر بھی پیسہ جہاں بینیفٹ انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں پہ وہ پیسے کی طرف جاتا ہے۔ ہر شخص ہی شوق سے چاہے گا کہ 15-20% انکم ٹیکس مہینے کا دینے کے بجائے 5-10% مہینے کا انکم ٹیکس دینے کے بجائے سال کا اگر 2.5% مجھے دینا پڑا تو یہ بہتر سودا ہے، یہ دے دیتے ہیں، کر کے دیکھ لیں۔ اگر لوگوں کو حکومت پر اعتبار ہو جائے کہ حکومت اس زکوٰۃ کے پیسے کو ضائع نہیں کرے گی، تو جتنا پیسہ آپ صرف انکم ٹیکس کی مد میں اکٹھا کرتے ہیں لوگوں سے، خود آپ کہتے ہیں کہ جناب 22 کروڑ آبادی میں 12-13 لاکھ لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں، انکم ٹیکس کی مد میں آپ جتنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اس سے 100 گنا زیادہ پیسہ آپ زکوٰۃ کی مد میں اکٹھا کر لیں گے۔ اسی طریقے سے تجارت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ ملک کی معیشت ٹھیک کرنا چاہتے ہیں سود کی بنیاد پہ، جو کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، کیسے ٹھیک کریں گے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل نظام مالیاتی فنڈ کے ساتھ، IMF کے ساتھ، سب کے ساتھ ہمیں مجبوراً سود پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ چلو ملک کے اندر تو تم سود ختم کر سکتے ہو نا، ریاست کے ادارے تو ایک دوسرے کے ساتھ سود ختم کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے سرکاری بینک حکومتی اداروں کو قرض دیتے ہیں، اس پہ سود کیوں دیتے ہیں؟ اسٹیٹ بینک اپنے ریاست کے اداروں کو قرض دیتی ہے، اس پہ سود کیوں لیتی ہے؟ یہاں سود کو تم ایک کانسیپٹ، ایک تصور کے طور پر حرام کر کے اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کہہ کے ختم کرنے کی کوشش تو کرو۔ دیکھو تمہارے پروویڈنٹ فنڈ میں سود دے رہے ہوتے ہیں، ساری سکیمز تمہاری سود پہ چل رہی ہیں، کہ جو مرضی نیشنل سیونگز ہو یا سود، تم انٹرسٹ بیسڈ ہیں، سود لوگوں کو کھلا رہے ہو، پھر کہتے ہو ملک کی معیشت ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ یہی تم کو بتانے کا مقصد تھا کہ قربانی کا ایک حکم کھربوں روپے کی صدقات 1 دن میں 2 دن میں نکال کر لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے، زکوٰۃ کا ایک حکم کھربوں روپے کے صدقات اور زکوٰۃ اور پیسے نکل کے لوگوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، حکومت کو پتہ بھی نہیں چلتا، حکومت کا کوئی اختیار اور طاقت اس کنٹرول نہیں ہے ان 2 عبادات کے اوپر۔ تو جب حکومت چاہتی ہے کہ ملک کی معیشت ٹھیک کرے تو ملک میں تجارت کو فروغ دو، سود کو ختم کرو، کوشش کر کے دیکھو تمہیں اس کی برکتیں خود نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ آرگنائز کرو زکوٰۃ کے نظام کو، صرف لوگوں کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ حکومت زکوٰۃ کو حرام ضائع نہیں کرے گی، لوگ حکومت کو زکوٰۃ دیں گے، جو تم انکم ٹیکس میں 100-200 ارب روپیہ جمع کرتے ہو، تمہیں 1000 ارب روپیہ صرف زکوٰۃ کا مل جائے گا اگر لوگوں کو تم پر اعتبار ہو گیا تو۔ انشاءاللہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی اپنا صاحب نظر، صاحب بصیرت، قائد اعظم جیسا کوئی لیڈر پاکستان میں آیا جس پر قوم کو اعتبار ہوگا، تو پھر اس کو کسی سے باہر سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو IMF سے قرض نہیں لینے پڑیں گے، اس لیے نہیں کہ وہ لوگوں کا خون اندر سے نچوڑے گی، اس کی محبت اور پیار اور تعلق اپنی قوم کے ساتھ ہوگا، قوم کو اس پہ اعتماد اتنا ہوگا، وہ اللہ اس کے رسول کی نسبت پہ ان کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوگا کہ قوم خود اپنی جان سے، اپنی جیب سے نکال کر اس کو دے گی کہ ملک کا نظام چلاؤ، زمین اپنے خزانے اگلے گی، لوگ اپنی جیبوں سے نکال کر دیں گے۔ لیکن بات یہی ہے، حکمران پر اعتبار ہونا چاہیے۔ قائد اعظم جب مسلم لیگ کے لیے چندے کی اپیل کرتے تھے
तो स्कूलों के तालिब इल्म अपनी जेब खर्च 2 रुपए 2.5 रुपए कायदे आज़म को भेजते थे और कहते थे आप पाकिस्तान का काम करें, हम और पैसे भेजेंगे आपको। इतना एतबार था बच्चों को कायदे आज़म हर एक की रसीद भेजा करते थे, एक एक पाई की रसीद होती थी कायदे आज़म के पास कि ये मुसलमान का पैसा। कायदे आज़म जब अपने कमरे से निकलते थे दफ्तर के, लाइटें ऑफ करते थे, और जब स्टाफ कहता था सर चलने दें, क्या फर्क पड़ता है, कहते ये मेरे घर का पैसा नहीं है, ये पाकिस्तान का पैसा है। इतना सा किरदार भी अगर कोई हुक्मरान दिखा दे कि घर से कमरे से निकलते हुए लाइट ऑफ कर दे, मुनाफिकत ना करे, ड्रामेबाजी ना करे कैमरे को दिखाने के लिए, बाकी जिंदगी अय्याशी में काट रहा हो। मुनाफिकत भी हमारे हुक्मरानों को बड़ी, भुट्टो भी नंगे पांव चला करता था दिखाने के लिए दुनिया को कि मैं बड़ा सोशलिस्ट हूं, मगर दुनिया का सबसे बड़ा बदकार खाइन हुक्मरान हमारा। अलमिया यही है कि ये कौम यतीम है आज भी। मकसद आपको यही बताने का था कि इस पाकिस्तान को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है अगर अल्लाह के अहकामात आप नाजिल कर दे, आप नाफिज कर दे। ये कौम सारी खुशहाली चाहती है लेकिन शरीयत नाफिज करके नहीं, कहती है शरीयत नाफिज ना करो, कुफर, सूद, रिबा, झूठ, मकारी, फरेब, इनकम टैक्स, खून चूसने का निजाम हो और इससे खुशहाली आ जाए मुल्क में। ये अमर महाल है, ऐसे नहीं होगा। हुक्मरान भी सुन ले, कौम भी सुन ले। अगर चाहते हो कि खुशहाली आए तो अल्लाह के अहकामात पे अमल करो। तुम सिर्फ गुनाहगार होने के बावजूद सिर्फ 2 अहकामात पे अमल करते हो, कुर्बानी पे और ज़कात पे, और देखो उसकी वजह से पूरे मुल्क का निजाम चल रहा है, गुरबा की वेलफेयर हो रही है, उनकी कफालत का बंदोबस्त हो रहा है। ये अल्लाह के अहकामात की बरकत देखो। अब जरा सूद खत्म करके देखो, अब कोशिश करो कि तजारत को फरोग दो, कोशिश करो कि मुल्क में रिबा का निजाम खत्म करो, कोशिश हुकूमत ये करे कि वो बचत करे, अपने आप को सादा रखे। तो देखें आने वाले वक्त में अल्लाह ताला किस तरह जमीन के खजाने खोलता है। हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं होगी, कौम काफी है संभालने के लिए, लेकिन अगर हुक्मरान पर एतबार हो। अल्लाह पाकिस्तान को ऐसे हुक्मरान अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thanks for watching. Please like video, subscribe my channel and share.